بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سمیت معاویہ خطیبہ یقول سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی ولن تزال هذه الامۃ قائمہ علی امر اللہ لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ خطبے میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص بھی ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ صحیح بخاری۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، یعنی اللہ تعالی جس کے ساتھ نیکی کا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور وہ باتوں کو سمجھنے لگتا ہے کہ کون صاحب کیا بول رہے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اتنی سمجھ اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے شوق بھی دے دیتا ہے، وہ اسٹڈی کرتا ہے، وہ کوششیں کرتا ہے دین کے اندر ہر بات کو سمجھنے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس مسئلے کو پوری طرح سے خود ہی سمجھیں، اور تمام علماء کے، تمام لوگوں کے کتابوں پہ اور ان کے اقوال پر نظر ڈالتا ہے، ان کی گہرائی سے اسٹڈی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ سمجھ دے دیتا ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنے لگتا ہے۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ کہی کہ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ جو شخص ان کی مخالفت کرے گا، یعنی اس میں دو طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، تو وہ بھی کوئی ایسے شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جن کو دین کی سمجھ ہے، جو اپنے دین کی پیروی کر رہے ہیں اور اپنے دین پر باقاعدہ عمل کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک اشارہ اور بھی اسی میں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تمام فرقے ہیں، ان فرقوں میں بھی ایک دوسرے کی مخالفت ہے، تو وہ فرقے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ایسے شخص کو جس پہ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی ہو، اس پر رحم کیا ہو اور اس کو دین کی سمجھ ہو۔ تو ایسا عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے، کسی اچھے انسان کے ساتھ جو علم والا ہے اس کے ساتھ بیٹھک اٹھک ہے اس کی، اور وہ اپنی محفلوں میں یا اپنے لوگوں میں بیچ میں بیٹھتا ہے جا کے، اور اس کے اندر کچھ تھوڑی ساری دین کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اگر اس نے قرآن کی کوئی آیت پیش کر دی یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کر دی تو اس پر اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، ارے یہ بہت بڑے علامہ ہو گئے، ان کو ابھی اٹھنے بیٹھنے تک کی تو تمیز نہیں ہے، یہ دین کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی نہ سنو۔ اور ایک الزام لگتا ہے ساتھ میں کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ فلاں شخص کے پاس بیٹھتا ہے
اب یہ بات بات میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں اس کی بیٹھک ان لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہو۔ لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے کہ ایسے شخص کو جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہو، اس کو دین کی سمجھ دے دی ہو، تو اس کا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، اور اس کے مخالفت چاہیں جتنی ہو لیکن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہاں تک کہ قیامت آ جائے، یعنی بالکل لاسٹ تک کی بات بتا دی۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ کر اور ہمیں بھی دین کی سمجھ دے دے، اور ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ لوگ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔